اچھا جی، موسم کی بات ہم نے کر لی، اب سیاسی موسم پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں سیاسی صورتحال کی بھی۔ تو ملک میں عید کے موقع پر بھی جو سیاسی موسم ہے وہ گرم رہا اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاسی نوک جھوک بھی جاری رہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ امریکی صدر کو سیلیوٹ کرنے والے وزیر اعظم کو ہم نہیں مانتے، لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور یہ جمہوریت حقیقی نہیں ہے۔ اچھا، پشین میں پشتونخوا میپ کے جلسے سے خطاب میں کہا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں جعلی حکومتیں قائم ہیں، کے پی میں صرف عوام کی طاقت سے آئی حکومت ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے یہ کہا کہ جمہوری جماعتیں حالات میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں، چاہتے ہیں پاکستان بہترین ملک بنے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو۔ تو یہ جناب بیانات ہے، اور بیانات کی جو سلسلہ ہے یہ بیچ میں سے ہمیں لگا تھا کہ مائلڈ ہو گیا ہے کے پی سے، اس طرح کے خاص طور پر سہیل آفریدی جو کہ نئے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان کی طرف سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا فیڈ ہو گیا تھوڑا سا، لیکن نہیں، اب اس جو لفظی گولہ باری ہے اس کے سلسلے میں پھر سے دوبارہ سے سر اٹھایا ہے، اور یہ سہیل آفریدی صاحب کا یہ کہنا تھا۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو خطے میں صورتحال چل رہی ہے، جو ملک میں جو پورے دنیا میں صورتحال چل رہی ہے، ایک جنگ ہے، ایک کشیدگی ہے، اس میں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، سیاسی استحکام کی اس وقت اشد ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام تب ہی آئے گا جبکہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر بیٹھیں گی اور عوام کا جو ہے اسی سینیریو میں عوام کسی فائدے میں آ سکتی۔ دیکھیں، سیاسی سٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ پروپورشنل ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر اکانومی کے ساتھ بھی سٹیبلٹی پروپورشنل ہے، تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بھی آپ پروپورشنل ہے۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جب تک اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے تو پتہ نہیں پھر تو اس کے بعد سیاسی استحکام کیسے آئے گا، کہ اگر اس طرح کے سخت بیانات آتے رہیں گے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس حوالے سے موجود ہیں وزیر مملکت حذیفہ رحمان۔ بہت شکریہ حذیفہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اٹس آلویز این کائنڈ پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر کو سلوٹ کرنے والے وزیر اعظم کو نہیں مانتے، جو موجودہ حالات میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ آخری بات ریپیٹ کیجیے گا، کنہوں نے کہا ہے جی؟ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر کو سلوٹ کرنے والے وزیر اعظم کو نہیں مانتے۔ جی دیکھیں، بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ پورا ملک جس سائڈ پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنی 2 انچ کی ایک علیحدہ مسجد بنا لیتے ہیں، جہاں آج پوری دنیا پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اور پوری دنیا کی نظریں جو ہے اسلام آباد پہ مرکوز ہو گئی ہیں، اور دوبارہ سے پاکستان جو ہے ایک نئی جو ہے وہ سفارتی جو ہے وہ پیک پر پہنچ چکا ہے۔ ایسے میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اس قسم کا بیان آنا میرے خیال سے مضحکہ خیز ہے، جہاں پر آج گلف ممالک یہ تمنا کر رہے ہیں، باقی ممالک یہ تمنا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہوں، اور پاکستان جس طریقے سے خطے میں امن کے حوالے سے کردار ادا کر رہے ہیں، ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ظاہر اس جنگ میں ایک اہم کردار ہیں اور ایک اہم سٹیک ہولڈر بھی ہیں، ان کا اس انداز میں ذکر کرنا اور دوبارہ سے اپنے وزیر اعظم کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا، میرے خیال سے تحریک انصاف کو اور سہیل آفریدی جیسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ موقع جو ہے قومی یکجہتی کا ہے، ایسے موقع پر ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے، اور ہمارے فیلڈ مارشل یا ہمارے وزیر اعظم کو اگر عزت مل رہی ہے تو اس میں لفظ پاکستان شامل ہو رہا ہے، لفظ اسلام آباد آ رہا ہے، تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنے کی میں کم از کم کسی بھی ذی شعور پاکستانی سے توقع نہیں رکھ سکتا جی۔ اچھا حذیفہ صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک سیاسی نوک جھوک تھی اس میں ذرا کمی آئی تھی، لیکن اب دوبارہ سے یہ سہیل آفریدی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی کے لیے تحریک انصاف نے عید کے بعد رہائی ام موومنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، اس بارے میں حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی کہ اگر وہ اس کو چلانا شروع کریں تو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، بالکل ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرامن سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اب تو خیر ان کی جو ہے سیکنڈ ٹی آر بھی اور ورکرز بھی، لیکن پہلے بانی تحریک انصاف نے خود اس چیز کی بنیاد رکھی تھی کہ ہر معاملے میں سیاست کے اندر انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کی، چاہے وہ 2014 میں ایک طویل دھرنا ہو جس میں پی ٹی وی پہ حملہ، سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکانا، پرائم منسٹر آفس پہ حملے کی کوشش کرنا، ریڈیو کو جلانا، پھر اس کے بعد چاہے 9 مئی ہو، چاہے اب یہ جو ہے سیاسی جدوجہد کے لیے ایک فورس بنانے کا قیام۔ تو کبھی بھی سیاست جو ہے وہ بائی فورس نہیں ہوتی، سیاست ہمیشہ دلوں کے ذریعے ہوتی ہے،
اور آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, جو اسٹریٹ پاور ہوتی ہے, وہ آپ کی ذرا ایک وی این اور آپ کے نیریٹو پہ آپ کے ساتھ چلتی ہے. ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا, اب دوبارہ کر رہے ہیں کہ اگر فورس کے ذریعے آپ جو ہے, مجھے میری آواز اچانک آنا شروع ہوگی, اگر اپنے پروڈیوسر سے کہیں کہ اس کو ذرا جی وہ کر لیں. جی ٹھیک ہے جی. تو عرض یہ کہ اگر آپ فورس کے ذریعے جو ہے آپ مرکز پر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے, کسی بھی سزا یافتہ قیدی کو رہا کروانے کی کوشش کریں گے, سزا یافتہ قیدی بھی وہ ہو جس کو عدالتوں نے تقریباً اب 41 سال سزا وہ کاٹ رہے ہیں, تو ایسے میں جو ہے اگر آپ فورس بنائیں گے تو ظاہر پھر ریاست حرکت میں آئے گی. بتائیے گا حذیفہ, جب آپ پر جاننا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پر سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ ہم نے دیکھی, اس کے بعد پھر ایک رہائی فورس بنی, اچھا اس کے بعد پھر کچھ دھرنے ہوئے, جی ٹی روڈز بند ہوئیں, موٹر وے بند ہوئی کچھ, اچھا اس کے بعد اب یہ ایک رہائی امن موومنٹ ہے. ایسے میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے ایک سخت بیان بھی دیا وزیر اعظم کے حوالے سے. کنسیڈرنگ آل آف دس, اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جمہوری جماعتیں حالات میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں, چاہتے ہیں پاکستان بہترین ملک بنے, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے. ان کی طرف سے, اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ایک مائلڈ ایک میڈیٹر کا یا ایک کہہ لیں کہ ایک سافٹ بیان سامنے آیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا آپشن ابھی بھی اویلیبل ہے؟ جی بالکل جی, مذاکرات کا آپشن ہر وقت اویلیبل رہتا ہے, اور وزیر اعظم صاحب کا واضح اس پہ موقف ہے, میاں نواز شریف صاحب کا واضح موقف ہے کہ ہم نے ہر حال میں تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, جب بھی وہ سیاسی طور پر مذاکرات کرنا چاہیں ہم بالکل انہیں دونوں بازو کھول کر ان کا سواگت کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مذاکرات میں کوئی شرط ایڈ کر دیں یا وہ یہ کہیں کہ مذاکرات کے نام پر ایک سزا یافتہ قیدی کو رہا کروایا جائے, یا تو واضح کہیں کہ ہمیں این آر او چاہیے, پھر حکومت یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر آئے گی, دیکھیں گے کہ لا آف لینڈ اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا کہ سزا یافتہ قیدی کو بھلا وزیر اعظم یا کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کیسے رہا کروا سکتی ہے. یا پھر اگر انہوں نے سیاسی معاملات پر مذاکرات کرنے ہیں, پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے کے پی کے حکومت کے حوالے سے, اس میں ہم ہمہ وقت تیار ہیں اور کبھی بھی ہم نے مذاکرات کے راستے بند نہیں کیے, بلکہ ہم یوں کہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں. تو حذیفہ آپ کی بھی خواہش ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, تو اگر صورتحال اس طرف جاتی ہے کہ مذاکرات ہوں تو پھر آپ لوگ پی ٹی آئی میں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں کنسیڈر کریں گے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم فلاں بندے کو کنسیڈر کریں گے. بات سادی سی ہے کہ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے. ہم انہی لوگوں کو کنسیڈر کریں گے جن لوگوں کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں, جس طریقے سے ان کے پارٹی چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر, یا اس کے علاوہ بھی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے محمود اچکزئی کو جو ہے یا راجہ ناصر عباس کو اختیار دے دی ہے اور تحریک انصاف کا اس میں کوئی ایک بندہ بھی شامل نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب تو یہی لیا جائے گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بات علامہ راجہ ناصر عباس یا محمود اچکزئی آپ کے بہاف پر کریں تو جب آپ کا دل چاہے آپ اسے پیچھے ہٹ جائیں. یعنی آپ اگر میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی کوئی غلطی ایڈمٹ نہیں کرنی, آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی غلطیاں ایڈمٹ کرے, اور اگر میرا دل چاہے گا تو میں محمود اچکزئی کی بھی بات کو اون کر لوں گا ورنہ ڈس اون کر دوں گا. طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ اچکزئی صاحب کی سر آنکھوں پر اپوزیشن لیڈر ہم نے انہیں بنایا, آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن پہ بنایا, لیکن آپ اپنے 3-4 سینئر پارلیمنٹیرین اس کا حصہ بنائیں اور اس کے بعد ہم مذاکرات کو آگے چلانا چاہتے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ مذاکرات آگے چلیں. بانی پی ٹی آئی نے خود سیلف انہوں نے کہا تھا کہ آپ مطلب ان کو منتخب کیا تھا اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ مذاکرات لیڈ کریں, مینڈیٹ تو ان کو بانی پی ٹی آئی نے دیا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن بانی پی ٹی آئی نے انہیں مینڈیٹ تو دیا ہے, لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جس جماعت سے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, یہ وہی مثال ہے مالکوں کے نوکر نوکروں کے چاکر, کہ ہم اچکزئی صاحب سے بات کریں گے, اچکزئی صاحب پھر تحریک انصاف والوں سے پوچھ کر آئیں گے, پھر بات کریں گے. اور بہت سارے اچکزئی صاحب کے بیانات ہیں جس کو تحریک انصاف نے ڈس اون کیا. اچکزئی صاحب نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا پہ یہ کام نہ کریں جو آپ لوگ کرتے ہیں. اچکزئی صاحب نے ان کی اس طریقے کے نیریٹو کی مخالفت کی اور کہا کہ بانی ایون کہ انہوں نے بانی تحریک انصاف کے حوالے سے کہا کہ انہیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے, جو ایک متنازع ٹویٹ بھی آیا تھا. تو بات یہ ہے کہ تو اچکزئی صاحب کو بھی ڈس اون کر دیتے ہیں. ہم بھی اسی لیے چاہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے اپنے بھی 3-4 لوگ ہوں. یہ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یا محمود اچکزئی صاحب کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یہ میڈیشن کی ہے مذاکرات کی, تو وہ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ایسی رہنماؤں کو رہا کر دیں, تو پھر پیرول پہ رہا کر دیں شاہ محمود قریشی صاحب کو, شیریں مزاری صاحبہ کو, پھر وہ لوگ آ کے میڈیشن کروا دیں گے. نہیں مجھے بتائیں ایسی کون سی بات ہے, کوئی کون سا جو ہے کوئی قومی خزانے کا راز ہے جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب یا یاسمین راشد ایسے لوگوں کے پاس ہوگا جو کہ ذرا شاہ محمود قریشی تو خیر
سزا یافتہ نہیں ہے، لیکن یاسمین راشد جو ہے سزا یافتہ ہے 9 مئی کے اندر، باقی مقدمات کے اندر۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جس شخص کو اپنی پارٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے بیرسٹر گوہر، جو آپ کی پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے، جو آپ کا پارلیمانی لیڈر ہے، آپ ان 3-4 لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں، ایون کہ سہیل افریدی کو شامل کر دیں۔ لیکن مقصد کہنے کا ہے جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو، آپ نے مذاکرات کامیاب نہ کرنے ہو یا آپ نے آگے نہ بڑھنا ہو، پھر آپ ایسی پیچیدہ باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ جس نے مذاکرات یا امن کی بات کرنی ہوتی ہے وہ تو میز پر بیٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں 4-5 مین بندے بٹھانے کو تیار ہوں۔ لیکن چونکہ جب آپ کا مقصد یہ ہو کہ میں نے صرف اور صرف اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے اور میں نہ مانوں والی پالیسی پر چلنا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسے بندے کو آگے کر دیتے ہیں کہ جس کی ایک سیٹ ہے پوری پارلیمنٹ میں۔ لیکن آپ نے بار بار ہمیں کہا، آپ کے ایم این ایز پہلے اس پر عدم اعتماد کر رہے تھے، لیکن جب بہت زیادہ آپ نے اپنے ایم این ایز کو پریشرائز کر کے کہا کہ نہیں لکھ کر دیں، ہم نے اسے اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ میز پر بیٹھے گا اور وہ تحریک انصاف کی پوری نمائندگی کرے گا، اور بانی تحریک انصاف اس کو اون بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو معاملات کچھ یوں ہی ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو جو پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ ہے صرف انہی کے ساتھ ہوں گے، بالکل ایسا ہی کہنا تھا حذیفہ رحمان صاحب کا۔ یہ تو اچھا پارٹی بھی اس بات پہ خلاف ہے۔ میں یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی کی بات کرتا ہوں، میرے خیال سے میں نے شیر مزاری بول دیا۔ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب بھی بات ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 80 رہنماؤں کو بھی پیرول پہ رہا کر دیا جائے تاکہ پھر ان کے ساتھ نیگوسیشنز کر لی جائے اور بات مذاکرات کی طرف جائے۔